ہمارے مہمان جناب سردار سوار خان جو کشمیر کونسل کے سابقہ ممبر ہیں، کشمیر کے منجے ہوئے سیاستدانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آزادی کشمیر کے لیے ان کی کوششیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ امریکہ میں ہوں یا پاکستان میں، انہوں نے ہمیشہ کشمیر کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ 1986 میں امریکہ میں آ گیا، اور امریکہ میں کوئی نوکری کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ 1984 میں کشمیر لبریشن آرگنائزیشن کے نام سے ایک پارٹی کے اندر تنظیم کھڑی کی تھی۔ اس کو آگے بڑھاوا دینے کے لیے ہم نے کشمیر لبریشن آرگنائزیشن کا چیئرمین پاکستان کے ایک لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض علی چشتی کو بنایا، اور ان کو بنایا اس لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کوئی اور نظریہ رکھتے ہیں یا کچھ رکھتے ہیں۔ میں نیو یارک میں آیا، جنرل فیض علی چشتی، چودھری نور حسین اور بیرسٹر سلطان محمود کے کہنے پر میں نے ڈنمارک میں، ناروے میں، بیلجیم میں، ہالینڈ میں، لندن میں، فرانس میں، اسکاٹ لینڈ میں، ہم نے ہر جگہ کام کیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آج ہمارے مہمان شخصیت ہیں جناب سردار سوار خان صاحب جو کشمیر کونسل کے سابقہ ممبر ہیں اور آزاد کشمیر کے جو منجے ہوئے سیاستدانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور آزادی کشمیر کے لیے ان کی کوششیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ چاہے امریکہ میں ہوں یا پاکستان میں، انہوں نے ہمیشہ کشمیر کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج کا پروگرام بیسیکلی ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ جو ہماری نوجوان نسل ہے جو آزاد کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں اور پاکستان میں رہنے والے بیرون ملک جو اوورسیز کشمیری ہیں، ان سب تک اپنی آواز پہنچائی جائے کہ ہم کشمیریوں کو آزادی کشمیر کے لیے کیا کرنا چاہیے اور اپنے ملک کے، اپنے قوم کی بہتری کے لیے کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ سردار صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ سب سے پہلے آپ اپنا جو ہے نا سرسری سا تعارف بھی کرا دیں کہ آپ کا آزاد کشمیر کے کس علاقے سے تعلق ہے، اور اس کے بعد سیاسی زندگی کا سفر کیسے شروع کیا اور اس میں کیا کیا اچیو کیا۔ شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے پروگرام میں آج مجھے مدعو کیا اور آپ تشریف لائے میرے معاملات کو دیکھنے کے لیے۔ بیسکلی میرا تعلق جو ہے وہ تراڑکھل آزاد کشمیر سے ہے، اور تراڑکھل کا تعارف یہ ہے کہ 1947 میں جو آزاد کشمیر کی حکومت قائم ہوئی، وہ اس کا جو دارخلافہ تھا وہ جونجال تراڑکھل کے مقام پر تھا، تو میرا اس سے تعلق ہے۔ کیونکہ سیاست میں مجھے آلموسٹ 52 ایئرز ہو گئے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو میرا ایک لمبا چوڑا سفر ہے، لیکن یہاں مختصراً آپ سے بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پریکٹیکل سیاست میں 1969 میں نے شروع کی، اور آزاد کشمیر کے جو پہلے صدر تھے غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب، جن کی 2 دن پہلے برسی ہوئی 20ویں برسی تھی، ان کے ساتھ میں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا۔ 1970 کے صدارتی انتخابات ہوئے، تو اس میں مجھے ایک مرکزی رول ملا ان کے ساتھ کام کرنے کا۔ تو 1970 سے لے کر آپ مجھے سیاست میں سمجھیں تو وہاں آزاد جموں کشمیر مسلم کانفرنس تھی۔ 1970 میں جب صدارتی انتخاب ہوا تو اس کی صدارت جو ہے وہ چودھری نور حسین صاحب کو مل گئی آزاد جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی، اور سردار ابراہیم خان صاحب ہمارے صدارتی امیدوار تھے۔ ہم الیکشن ہار گئے اور سردار عبدالقیوم خان صاحب الیکشن جیت گئے۔ تو جماعت کی صدارت چونکہ چودھری نور حسین صاحب کے ساتھ تھی، پھر اس کے ڈفرینٹ تخیر اور تبدل آتے رہے۔ 1974 میں آزاد جموں کشمیر مسلم کانفرنس کا سیکرٹری جنرل بن گیا، اور بحیثیت سیکرٹری جنرل آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا کہ جو 1974 میں ماہ رمضان تھا، تو میں آپ کے علاقہ چوک صابہ میں ہم گئے روزہ رکھ کر، اور چوک صابہ کے مقام پر ہم نے جلسہ کیا، اور وہاں سے لے کر آج تک میرا سفر جو ہے وہ مختلف اوقات میں چلتا رہا۔ 1986 میں امریکہ میں آ گیا، اور امریکہ میں کوئی نوکری کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔
اس لیے آیا تھا کہ 1984 میں جب بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کو ہم نے پارٹی کا صدر بنایا تو اس وقت بھی میں پارٹی کا سیکرٹری جنرل تھا، تو لہٰذا اس وقت ہم نے ایک کشمیر لبریشن آرگنائزیشن کے نام سے ایک پارٹی کے اندر تنظیم کھڑی کی تھی، اور اس کو آگے بڑھاوا دینے کے لیے ہم نے کشمیر لبریشن آرگنائزیشن کا چیئرمین پاکستان کے ایک لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض علی چشتی کو بنایا، اور ان کو بنایا اس لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کوئی اور نظریہ رکھتے ہیں یا کچھ رکھتے ہیں، تو لہٰذا پاکستان کے ایک بہت بڑے جرنیل تھے اس وقت، ان کا پاکستان کے اندر بہت بڑا نام تھا، تو ان کو ہم نے اس تنظیم کا چیئرمین بنایا، اور میں شکر گزار ہوں ان کا کہ وہ پاکستان کے بڑے آدمی ہونے کے باوجود انہوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا، اور ہم نے کشمیر لبریشن آرگنائزیشن بنائی۔ اس پر ہم نے بہت سارا کام کیا جس کی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو اس تسلسل میں نیو یارک میں آیا، جنرل فیض علی چشتی، چودھری نور حسین اور بیرسٹر سلطان محمود کے کہنے پر کہ یہاں یونائٹڈ نیشن ہے، اور یونائٹڈ نیشن کے اندر آ کر ہمیں کام کرنا چاہیے، اور گزشتہ 36 سال سے میں یہاں پر کام کر رہا ہوں۔ کوئی سال ایسا نہیں ہے ان 36 سال میں جہاں متعدد ہم نے مظاہرے کیے ہوں گے، بالکل لیکن اس میں ہر سال ہمارا ایک مظاہرہ ہوتا تھا۔ ہم نے یہاں ملین مارچ کیے، لندن میں کیے، میں نے اپنی سیاست میں اوورسیز میں بہت سارا کام کیا۔ جو بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کا اوورسیز کے اندر کام ہے، جب وہ پارٹی کے صدر بنے تو ابتدائی طور پر میں نے ڈنمارک میں، ناروے میں، بیلجیم میں، ہالینڈ میں، لندن میں، فرانس میں، اسکاٹ لینڈ میں، ہم نے ہر جگہ کام کیے۔ برسلز میں یورپین یونین بن گئی، وہاں پہ کام کیے، اور اس سلسلے میں ہم نے تحریک آزادی کشمیر کو منظم کرنے کے لیے اوورسیز میں کام کیا۔ جو ہمیں سب سے زیادہ کامیابی حاصل ہوئی وہ یہ تھی کہ ہم نے، چونکہ ڈفرینٹ پارٹیز ہیں، ہماری کشمیریوں کی یہ بدقسمتی ہے کہ ہم تقسیم ہیں۔ ہمارا ملک جو ہے وہ 3 مختلف حصوں میں تقسیم ہے۔ مقبوضہ کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، آزاد کشمیر ہے، اور ہماری کوئی مشترکہ لیڈرشپ نہیں ہے۔ بالکل لہٰذا اس تقسیم کی وجہ سے ہماری مختلف پارٹیز ہیں۔ اگرچہ کشمیر کی آزادی کا ایک سلوگن ہے، لیکن چونکہ ہم متحد نہیں ہیں، تو اس ساری سٹرگل میں بیرسٹر سلطان محمود صاحب کی کوشش کی وجہ سے ہمیں اوورسیز کے اندر ایک ہماری خوش بختی ہے کہ آزاد کشمیر کے جھنڈے کے انڈر ہم نے ساری جماعتوں کو ایک لحاظ سے منظم کیا، اور میں تمام سیاسی جماعتوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آزاد کشمیر کے فلیگ کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی اپنی پارٹی پالیسی کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے اس فلیگ کے انڈر اکٹھے ہوئے۔ آج ہم دنیا کے کسی خطے میں بھی جب ہم ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں تو وہ فلیگ ہمارا کامن ہوتا ہے، اور یہ ہماری بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کشمیر کا جو فلیگ ہے یہ سب کو متحد بھی کر سکتا ہے، اور کسی حد تک متحد بھی ہیں، جب کیونکہ کسی بھی جماعت سے کسی بھی بندے کا تعلق ہے، لیکن جو کشمیری ہے وہ بیسیکلی آزادی کا خواہش مند ہے۔ کوئی بھی کشمیری ایسا نہیں ہے کہ جو آزادی کی خواہش نہ رکھتا ہو۔ ظاہر ہے، تو اس میں یہ ہماری یعنی کہ ایک لحاظ سے اچیومنٹ ہے کہ وہ فلیگ اس وقت کامن ہے۔ اس فلیگ کو 1947 سے لے کر، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1990-91 تک اس کو کوئی انٹرنیشنلی ریکگنائز نہیں کرتا تھا، لیکن جب بیرسٹر سلطان کی یہ کوششوں کی وجہ سے یہ ایک لحاظ سے فلیگ آگے آیا، اور آج ہم اس کے نیچے جمع ہیں۔ ابھی بھی ہمارا بہت سارا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ جیسے کہ میں نے کہا کہ ریاست تقسیم ہے، اور ہمارا آمد و رفت کیا سہولت نہیں ہے، ایک حصے سے دوسرے حصے میں ہم جا نہیں سکتے، بالکل تو لہٰذا اگرچہ ہمارا یعنی کہ وہ جو اتنی قربانیوں کے باوجود
جو اچیومنٹ ہمیں ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بڑی ایک اچیومنٹ ہے کہ یہ فلیگ ہمارا کامن ہے، اس کے انڈر ہم کام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کام کو آگے بڑھائیں گے، اس کو آگے چلائیں گے، اور اس کی بنیاد پر ہمیں کامیابی ہمیں ملے گی انشاءاللہ۔ یہ جو کشمیر، آزاد کشمیر کی حکومت کا جو قیام تھا، بیسیکلی اس کا مقصد تو یہی تھا کہ ہم پورے کشمیر کو ایک پیج پہ جمع کر کے ہم آزادی کے لیے اسٹرگل کریں، اور اس میں ہمارا جو پاکستان ہے وہ ہماری مدد کرے گا۔ بیسیکلی اس کا مقصد یہی تھا کہ یہاں پہ ایسی حکومت قائم ہو جو پوری دنیا میں یہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کریں، اور جب کشمیری خود مسئلہ کشمیر کو اجاگر کریں گے تو اس کی اہمیت اور بہتری کی طرف جائے گی۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ ہم اس مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں یا وہ مقصد ہمارا کہیں پیچھے رہ گیا ہے؟ دیکھا نا، جو آج کل نوجوان بات کرتے ہیں، مجھے نوجوان کے جذبات کا یعنی کہ احترام ہے، بالکل مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ نوجوان اگر کہیں کہ خود مختار کشمیر ہو، تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ ان کا اپنا حق ہے، بالکل۔ حق ہے کہ وہ یعنی کہ اس بات کو لیکن یہ کریں، تو ریفرینڈم ہوگا نا۔ لیکن اس کے پس منظر کو آپ کو جو برصغیر تقسیم ہوا، برصغیر تقسیم جو ہوا وہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہوا۔ ریاست جموں کشمیر کے علاوہ جو برصغیر میں 562 انڈیپینڈنٹ، نیم انڈیپینڈنٹ علاقے تھے، اسٹیٹس تھی، تو اگر 562 میں کوئی اسٹیٹ جو ہے وہ خود مختار نہیں بنی صحیح۔ انڈیا پاکستان کے درمیان میں، تو ہمارا یہ خود مختار کشمیر کی جو بات ہے یہ کوسچنیبل ہے۔ جب برصغیر کی تقسیم ہوئی وہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہوئی۔ برصغیر کی تقسیم جو ہوئی ہے وہ پارٹیشن ایکٹ کے تحت ہوئی ہے۔ اب پارٹیشن ایکٹ کے اندر یہ تھا کہ مسلم میجارٹی جو اسٹیٹ یا علاقے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ جائیں گے۔ بالکل تو میرے نزدیک جو میرا نقطہ نظر ہے اس میں یہ ہے کہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ بن جانا چاہیے تھا۔ 100%۔ اب اس کا چونکہ ڈوگرا تھا، وہ غیر مسلم تھا، اور اس نے وہ فارمولا نہیں اڈاپٹ کیا یا اس کو نہیں کرنے دیا گیا جو انڈیا کے ساتھ تناڑی علاق کی بات تناڑی انڈیا کرتا ہے۔ ہری سنگھ کا کوئی معاہدہ اس کے ساتھ یہ نہیں ہے، نہیں ہے۔ یعنی اس وقت تک السٹر لیم جو امریکن ہے اس نے ایک بک لکھی ہے اور اس میں بہت ساری ریسرچ کی ہے، اس کے اندر جناڑی یعنی کہ وہ لکھتا ہے کہ میں نے لنڈن لائبریری سے لے کر انڈیا سے لے کر پاکستان کے تمام علاقے میں پھرا، کوشش کی کہ مجھے وہ انسٹرومنٹ ملے جس کے تحت ہری سنگھ نے ہندوستان کے ساتھ علاق کیا، لیکن مجھے نہیں ملا، تو وہ ہے بھی نہیں ہے کیونکہ یہ بات نہیں ہوئی تھی۔ یہ لمبی بات ہے کہ اسٹینڈ اسٹل معاہدہ وہ کرنا چاہتا تھا انڈیا کے ساتھ بھی پاکستان کے ساتھ بھی، پاکستان نے اس کو ایکسیپٹ کیا، انڈیا نے ایکسیپٹ نہیں کیا، پٹیل نے جناڑی وہاں فوجیں داخل کر دی، یہ کر دی، وہ لمبی کہانی ہے۔ لیکن جو اصل آپ نے سوال پوچھا ہے کہ اس کی بنیاد پر اب جو اس وقت میرے نزدیک کشمیر کا جو ایشو خراب ہوا وہ شیخ عبداللہ کی وجہ سے ہوا، کیونکہ شیخ عبداللہ نے قائد اعظم کی بات کو سنا نہیں، اس نے نہرو کی بات کو سنا اور نہرو نے اس کو اپنے ساتھ ملایا، اور اس میں انہوں نے جناب نہرو نے شیخ عبداللہ کے ساتھ وعدہ کیا کہ آپ ریاست کے پرائم منسٹر رہیں گے۔ بعد میں انہوں نے کرن سنگھ کو بھی اس کا صدر بنایا، لیکن 1953 میں وہ ساری چیز انہوں نے ہڑپ کر دی اور وہ نہیں ہوا، شیخ عبداللہ کو گرفتار کر لیا، شیخ عبداللہ 13 سال جیل میں رہے۔ تو اصل جو سوال آپ کا تھا کہ بھئی اس میں یہ جو 19 جولائی 1947 کو جو سری نگر میں علاقے پاکستان کی قرارداد پاس ہوئی، یا 24 اکتوبر 1947 کو جو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ جنالی قائم ہوئی، اور اس گورنمنٹ کے میرے نزدیک اگر 24 جولائی 1947 کو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ مارج وجود میں نہ آتی تو آج مسئلہ کشمیر زندہ نہ ہوتا۔ کتنی اچیومنٹ ہم نے لی کتنی نہیں لی یہ ڈیفرنٹ کوسچن ہے، لیکن اگر اس وقت بھی مسئلہ کشمیر زندہ ہے تو وہ 24 اکتوبر 1947 کی گورنمنٹ آزاد کشمیر کی بنیاد پر یا اس کی کوششوں سے زندہ یعنی کہ اس وقت تک ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ چونکہ نہرو لے آیا کشمیر کا ایشو جو ہے یونائٹڈ نیشن کے اندر، اور اس میں آ کر انہوں نے
جو 16-17 ریزولیشنز ہیں اس کے اندر یہ وعدہ کیا گیا کہ ہم آپ کو رائے شماری کا موقع دیں گے اور کشمیری اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں. اچھا اس میں جو آج بھی ہم جو مطالبہ کر رہے ہیں انڈیا سے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم انڈیا کے خلاف نہیں ہیں، ہم انڈیا کو فتح نہیں کرنا چاہتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہرو نے یا انڈیا نے جو یونائٹڈ نیشن کے اندر کھڑے ہو کر وعدہ کیا کہ ہم کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیں گے، موقع دیں کشمیریوں کو، اور کشمیری اپنے موقف کے مطابق ہندوستان کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اگر خود بھی آزاد رہنا چاہتے ہیں، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ میجارٹی جو بھی فیصلہ کرے گی وہ کشمیریوں کا فیصلہ یہی بات. وہ منظور. لیکن جو ریزولیشنز ہیں اس کے مطابق 2 آپشن ہیں، انڈیا اور پاکستان. اس میں خود مختار والا نہیں ہے. اس میں کبھی بھی یہ چیز یونائٹڈ نیشن میں یا یونائٹڈ نیشن کے کسی ڈاکومنٹ میں یا کسی ریزولیشن میں تھرڈ آپشن جو ہے وہ ڈسکس نہیں ہوا. لیکن اگر تھرڈ آپشن پر جناری یونائٹڈ نیشن آتی ہے، امریکہ آتا ہے، کوئی آتا ہے، ہمیں کیا کشمیری آتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض. بالکل. اچھا کشمیر کی جو کرنٹ صورتحال ہے، موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے دونوں طرف میں اور گلگت بلتستان میں، اس پہ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ لیکن اس میں یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں آزاد کشمیر کی طرز کا انہوں نے ایک انٹرم کانسٹیٹیوشن دیا ہوا ہے سیپریٹ، لیکن اس میں جو انہوں نے اس کو پروونشنل یعنی اسٹیٹس دیا ہے، جو اسٹیٹس گنتے ہیں کہ یہ وزیر اعلیٰ ہے یا گورنر ہے، میں اس کے حق میں نہیں، یعنی اس کے حق میں اس کے لیے کیا اس کو گٹھا ایک اسٹیٹ نہیں بنانا چاہیے تھا؟ بنانا چاہیے، اس کو ایک بنانا چاہیے. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے جو نوجوان ہیں ان کو یہ نہیں پتہ، کیونکہ ہماری کوئی لکھی پڑھی ہسٹری نہیں ہے. بالکل. ہماری پرابلم ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے سردار محمد ابراہیم خان کو آزاد کشمیر کا بانی صدر بنایا. جب وہ بانی صدر تھے تو لیاقت علی خان کے دور میں، قائد اعظم کی وفات کے بعد لیاقت علی خان کے دور میں ہی ان کو وہاں سے ریموو کیا گیا، سردار ابراہیم خان کو ریموو کیا گیا. اس وقت الیکشن نہیں ہوئے تھے، کوئی الیکشن کی بنیاد پر نہیں تھے، لیکن ایک جو باغی حکومت بنی ہے، ظاہر اس وقت الیکشن نہیں ہوتے، بعد میں ہونے چاہیے تھے لیکن وہ الیکشن نہیں ہوئے، تو ان کو ریموو کر دیا گیا، جس کی بنیاد پر گورنمنٹ پاکستان کے ساتھ ہمارا اختلاف پیدا ہوا. تو 1949 سے لے کر 1970 تک ہم رائٹ آف ووٹ پر لڑتے رہے آزاد کشمیر میں. تو آزاد کشمیر میں ہمیں پہلی دفعہ 1970 میں رائٹ آف ووٹ ملا. اس وقت بھی اور 1974 کا جو انٹرم کانسٹیٹیوشن ہوا اس وقت بھی ہم نے پاکستان گورنمنٹ سے یہ کہا کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو ملا کر ایک حکومت قائم کی جائے. بالکل. لیکن اس وقت یعنی کہ وسائل کی کمی یا فلانا یہ ہے وہ ہے یہ بات اچیو نہیں ہوئی. آج بھی اس بات کو اچیو کرنا چاہیے، آج بھی اس پر عمل کرنا چاہیے کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو ملا کر ایک حکومت بنائی جائے اور وہ حکومت جو ہے وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے اندر کام کرے. یہ بیسک ہمارا رائٹ ہے، کیونکہ گلگت بلتستان 29,000 مربع میل ہے، 6,000 مربع میل آزاد کشمیر کو ملا کر یہ 35,000 مربع میل رقبہ بنتا ہے. تو جب 35,000 مربع میل رقبہ اور اس کی آبادی جو ہے 70 لاکھ کے قریب جناری مل کر اور 25-30 لاکھ جو مہاجرین مقیم پاکستان ہے، یہ تقریباً 1 کروڑ کے قریب لوگ بنتے ہیں. یہ مل کر ایک آواز اٹھائیں گے تو اس میں جناری یعنی کہ جو ہے زیادہ جان ایسے ممکن ہے کہ اگر ایک ایسا سیٹ اپ بنایا جائے جو حکومت پاکستان اس کو تسلیم کرے اور وہ ایسی حکومت ہو جسے دوسروں ملکوں کو بھی انکریج کیا جائے کہ وہ بھی تسلیم کریں اور وہ یونائٹڈ نیشن میں اپنا مقدمہ پیش کرے اور اس کو لڑے، ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ میرا اپنا خیال یہ ہے، جو میں یعنی کہ اس میں کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی جتنی اسمبلی کے ممبر ہیں یا جتنی ریکگنائز پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ یہ بات نہیں کہتی، نہ وہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہیں. البتہ چلو کے ایس خورشید صاحب نے 1964 میں ایک یعنی کہ بات کی، یا خالق انصاری صاحب یہ کوئی بات کرتے تھے، لیکن ان کی پاپولیرٹی آزاد کشمیر میں نہیں تھی. اب فاروق قدر صاحب، راجہ فاروق قدر صاحب اس طرز کی بات کرتے ہیں
کبھی کبھی وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں جب کوئی مسئلہ ان کا پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ چلتا ہے تو وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی یعنی کہ یہ بات سناتا ہوں کہ یوسف بٹ صاحب ایک کشمیری لیڈر تھے, بہت بڑے کشمیری لیڈر تھے, وہ فوت ہو گئے یہاں پہ. تو میں ان کی باڈی لے کر مظفر آباد گیا, کیونکہ اس بات پر میں نے ان کو قائل کیا تھا کہ آپ کو مظفر آباد میں دفناتے ہیں. تو جس دن ہم مظفر آباد گئے, غلام نبی فائی صاحب بھی میرے ساتھ تھے, ان کے 2 بھانجے بھی میرے ساتھ تھے. تو ہم وہاں پہ گئے تو پرائم منسٹر وہاں پہ فاروق احمد صاحب تھے. فاروق احمد صاحب اسلام آباد میں تھے. تو جب وہ ہیلی کاپٹر پر وہاں واپس گئے, کیونکہ جنازہ وہاں ہونا تھا, تو وہ ہیلی کاپٹر پر گئے تو وہاں وہ لے گئے فخر امام صاحب کو, جو فخر امام صاحب اس وقت کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے. تو پرائم منسٹر ہاؤس میں ہم بیٹھے تو اس میں بات چیت چلنے لگی. تو فاروق احمد صاحب نے یہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر گورنمنٹ ہم کشمیریوں کی اور کشمیری خود کیس پیش کریں تو بہتر ہو سکتا ہے, تو یہ بات انہوں نے وہاں پر بھی کی. تو میں ان کا مہمان تھا, انہوں نے ہمیں اکوموڈیٹ کیا تھا ہر لحاظ سے, مہمان تھا تو میرے لیے پرابلم تھی. لیکن میں نے فخر امام صاحب سے ایک سوال پوچھا کہ کیونکہ آپ سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے, لیکن انہوں نے کوئی بہتر کارکردگی نہیں کی جس کی وجہ سے لوگ اس سے خوش نہیں ہیں. بالکل. تو آپ چیئرمین بنے کشمیر کمیٹی کے, تو آپ کی وہ ڈسکوالیفکیشن نہیں ہے جو فضل الرحمان صاحب کی تھی. پتہ نہیں ان کو انگریزی آتی تھی یا نہیں آتی تھی. تو چونکہ آپ فارن کوالیفائڈ ہیں, آپ نے تعلیم جو ہے امریکہ سے حاصل کی ہے, تو یہ ڈسکوالیفکیشن آپ کی نہیں ہے. تو آپ یہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ آپ بہتر کریں گے. تو جب یہ بات میں نے ان سے پوچھی تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے نزدیک مسئلہ کشمیر جو ہے وہ کشمیریوں کا ہے کہ مسئلہ کشمیر جو ہے پاکستان کا ہے. جب میں نے یہ سوال کیا تو وہ ہچکچاہٹ میں تھوڑے چلے گئے. تو انہوں نے مجھ سے واپس سوال کیا کہ آپ کا کیا موقف ہے. میں نے کہا سوال میں کر رہا ہوں تو موقف آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. تو خیر وہاں اس محفل میں سینیٹر جو ہے مشاہد حسین صاحب بھی تھے. میں نے ان کو کہا کہ میرے نزدیک جو میرا نقطہ نظر ہے, پرائم منسٹر میرے لیے قابل احترام ہے, لیکن جو میرا نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. 2 نیشن تھیوری کی بنیاد پر, پاکستان کا ہے, 2 قومی نظریے کی بنیاد پر یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. رائٹ ہمارے پاس ہے, کشمیریوں کے پاس ہے, لیکن یہ 2 نیشن تھیوری کی بنیاد پر پاکستان کا ایشو ہے. اور ہم نے 19 جولائی 1947 کو علاقے پاکستان کی قرارداد پاس کی تھی سردار ابراہیم نے. تو میں اس نقطہ نظر کا آدمی ہوں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا ہے. تو مشاہد حسین کرسی سے اٹھ گیا اور انہوں نے اٹھ کر کہا کہ پہلے آدمی ہو جو صحیح بات کرتے ہیں. میں نے کہا فاروق احمد صاحب کہتے ہیں کہ ہم خود پیش کریں تو یہ بہتر ہو سکتا ہے. تو میں گزشتہ 34 سال سے امریکہ میں ہوں, یونائٹڈ نیشن میں جاتا ہوں, اور وہاں پر میں نے فلسطین کی کرسی لگی ہوئی دیکھی ہے. 100%. وہاں فلسطین کی کرسی ہے, لیکن ان 34 سالوں میں کم از کم جو میں وہاں پہ تھا مسئلہ کشمیر ابھی تک نہیں حل ہوا. تو اگر 22 کروڑ کا پاکستان اسلامی ملک ایٹمی قوت مسئلہ حل نہیں کرا سکتا تو ہم نہتے مظفر آباد میں لوگ بیٹھے ہوئے یہ کیسا مسئلہ حل کریں گے. تو میرا یہ نقطہ نظر ہے. تو اس پر جنالی یعنی کہ وہ بھی میرے ساتھ ایگری ہوئے, اور میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک تجسس کی بات ہے. ہمیں سیکورٹی کونسل سے جو ریزولوشن ملے وہ امریکہ کی مدد سے ملے, وہ برطانیہ کی مدد سے ملے, وہ فرانس کی مدد سے ملے. یہ ملک جو ہیں سپر پاورز جو ہیں ہمارے ساتھ تھے, ان کو پتہ ہے یہ ایشو کیا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ ہماری سپورٹ نہیں کر رہے, اس لیے کہ ترجیحات جو ہیں وہ چینج ہو گئی. کل انڈیا جو تھا وہ رشیا کے کیمپ میں تھا, آج انڈیا جو ہے رشیا کے کیمپ, چونکہ رشیا ٹوٹنے کے بعد رشیا کے کیمپ سے نکل کر آج وہ امریکہ کے کیمپ میں ہے. اب امریکہ چین آپس میں جنالی معاملات ہیں. تو لہٰذا اس میں دیکھیں میں نے بے شمار کانگریس مین, بے شمار سینیٹر, یعنی 86 سے لے کر آپ یہ سمجھ لیں کہ 9/11 تک میں جگہ جگہ واشنگٹن میں, نیو جرسی میں,
न्यू यॉर्क में जगह जगह कांग्रेसमैनों के पास जाता था, जगह जगह जाता था, लेकिन कोई किसी ने हमारी हिमायत नहीं की। मैंने पूछा उनसे कि आप हमारी हिमायत क्यों नहीं करते? इसलिए कि ये उसूल की बात है, हम मांग क्या रहे हैं, हम राइट ऑफ वोट मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहते हैं कि भाई ठीक है, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन अमेरिका के अपने मफादात हैं और उसके मुताबिक हम बात करते हैं। ज़रा ये अपने मुल्क का फ़ायदा सोचते हैं वो ना, अपने जहाँ मुल्क का फायदा। बिल्कुल तो इसलिए मेरा नुक्ता नज़र ये है, मैं जो बात कोई दूसरा करता है मैं उसकी अपोजिशन नहीं करता, लेकिन जो मेरा नुक्ता नज़र बनता है कि हम विद दी हेल्प ऑफ पाकिस्तान ही आगे बढ़ सकते हैं, विद दी हेल्प ऑफ पाकिस्तान ही बात हो सकती है। अगर पाकिस्तान की छतरी हमारे सर से हट जाए तो इंडिया हम पर कब्जा भी कर सकता है। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद ये अक्सर कश्मीरियों के पास ये आर्गू होता है जी कि ये खुद मुख्तार कश्मीर को बनना चाहिए, इलाके पाकिस्तान होना चाहिए, इलाके इंडिया के भी बहुत से लोग हैं। तो आपका ज़ाती 2 मिनट में तजिया करें कि आपका क्या मौक़िफ़ क्या नहीं, है? मैं इलाके पाकिस्तान का हामी हूँ, क्लियर कट। सही। जो खुद मुख्तार कश्मीर के लोग हैं वो कितने ग्रुपों में, यानी उनसे पूछें कि वो कितने ग्रुपों में, सही। यानी लिबरेशन फ्रंट की कितने शाख हैं। तो वो अगर जनाली खुद मुख्तार कश्मीर ही बनाना चाहते हैं तो वो ज़रूर करें, लेकिन आपस में तो यूनाइट हो। बिल्कुल। अगर वो आपस में खुद मुख्तार कश्मीर का एक नज़रिया होने के बावजूद वो आपस में यूनाइट नहीं होते। हम हालांकि पाकिस्तान वाले आज़ाद कश्मीर की असम्बली से लेकर काउंसिल से लेकर हम सारे यूनाइट हैं इस बात पर कि हमें हालांकि पाकिस्तान लेकिन डिसीजन तो कश्मीरी कौम करेगी ना। इसमें शक कश्मीरी ही नहीं है, बिल्कुल लेकिन वो अपॉर्चुनिटी मिले तो करेंगे ना। बिल्कुल। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज़ादी सबसे पहले हमारा मंजिल आज़ादी होना चाहिए। इसमें उसके इसमें बहस ही नहीं कि आज़ादी हमारा एक नुक्ता होना चाहिए और उस पर सब कौम को इकट्ठा होना चाहिए। बिल्कुल हाँ, आज़ाद कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर है, सारा कुछ है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज़ाद कश्मीर की बताई हैं। सही। ये भी बताया है कि शेख अब्दुल्ला की वजह से ये मसला हुआ, लेकिन मकबूजा कश्मीर में हम लोग यूनाइट नहीं हैं और वो सफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल यानी 100% उनकी यूनिफिकेशन न होने की वजह से वो सफ़र कर रहे हैं। सफर जो 5 अगस्त का वाक़या हुआ वाक़या हुआ उसके बाद तो उसके बाद भी वो यूनाइट नहीं है। बिल्कुल इस वक्त मकबूजा कश्मीर में के अंदर कोई असम्बली नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उमर अब्दुल्ला, उसका बाप फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, अपने ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, दूसरे जनाली मज़ाहिब के जो लोग लोग हैं, हैं वो एक जगह पर नहीं है। वो सारे सफ़र कर रहे हैं। अगरचे इस वक्त आपको ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि इस वक्त जो है इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में 24 जो ये 5 अगस्त 2019 वाला वाक़या है, इसके खिलाफ 24 एप्लीकेशन जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई कि ये जो इक़दाम इंडिया ने किया है ये नाजायज़ है, गलत है और इसको ख़त्म होना चाहिए। 5 रुकनी वफ़ यानी कि जो रुकनी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं वो उसकी समाअत कर रहे हैं। यानी ये 11 तारीख को यानी कोर्ट के अंदर यानी कि लगी थी। लेकिन आप समझते हैं कि वो इंडिया की हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी? ये नहीं, देखो ना, अगर जो 370 जो दिया गया था स्पेशल जनाली यानी स्टेटस रियासत जम्मू कश्मीर का, उसके अंदर जो वादा उनके साथ किया था, अगर उस वादे को मद्देनज़र रखें, क्योंकि इंडिया की हुकूमत का वादा था, बिल्कुल यानी वो इंडिया की मुल्क का वादा था कि आपका एक स्पेशल स्टेटस होगा, उसकी बुनियाद पर अगर वो जाएं तो यानी कि इसको 2005 अगस्त का जो है यानी कि एक्ट है इंडिया का वो गैर कानूनी है। फिर उसकी बुनियाद पर जो हमारा स्टेट सब्जेक्ट जो है 35A जो है, जो स्टेट के लोगों को स्टेट सब्जेक्ट है, वो इंडिया पाकिस्तान के क़याम से पहले 1927 में आया। बिल्कुल वो 1927 में आया, हरी सिंह के ज़माने से जनाड़ी यानी कि वो चला आ रहा है। हमारा एक स्पेशल स्टेटस है, उसके अंदर जनाड़ी यानी कि हमारे यहाँ से जम्मू कश्मीर के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं, बाहर का आदमी आकर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता या उसमें जनाड़ी आकर सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता। तो लिहाजा इस स्टेटस को मद्देनज़र रखते हुए अगर फैसला किया जाए तो इस 5 अगस्त का जो इंडिया का पार्लियामेंट का एक्ट है उसको गैर कानूनी करार दिया जा सकता है। करते हैं नहीं करते अभी तो मैं नहीं कर सकता, कोर्ट का है, लेकिन इन प्रिंसिपली यूनाइटेड नेशन के करारदादों के मुताबिक और 370 जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था उसके मुताबिक ये जो 5 अगस्त वाला फैसला है ये गैर कानूनी है। इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि जो ओवरसीज़ कश्मीरी है उनको
کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اوورسیز کے علاوہ بھی وہاں پہ جو پاکستان میں رہتے ہیں یا آزاد کشمیر کے لوگ ہیں یا مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں، گلگت بلتستان کے لوگ ہیں، ان کو کس طرح اس آزادی کی تحریک کو آگے لے کے چلنا چاہیے؟ کوئی لیکن نا ایسا اوورسیز میں سب سے مین رول جو آتا ہے وہ برطانیہ کا برتن آتا ہے، کیونکہ برطانیہ کے اندر ہمارے کشمیری جو ہیں وہ بڑی بڑی تعداد تعداد میں میں ہیں، اور اس میں جناری یعنی کہ وہ وہاں کی پالیٹکس میں بھی ان کا اثر و رسوخ ہے، وہاں کی لوکل سیاست کے اندر بھی ان کا اثر و رسوخ ہے، بالکل تو اس کی بنیاد پر ان کا مین رول بنتا ہے۔ پھر یہ ایشو جو پیدا کیا ہے یہ برطانیہ کا پیدا کرتا ہے، لہذا ہم برطانیہ کو کنونس کر سکتے ہیں اگر یونائٹڈ یونائٹلی ہم کوشش کریں صحیح تو ہم برطانیہ کو اس بات پر لا سکتے ہیں کہ وہ کھل کر ہماری مدد کریں، ہماری حمایت کریں، بات کریں اور اگر برطانیہ ہماری حمایت کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ بھی ہماری حمایت کرے گا۔ بالکل جب برطانیہ اور امریکہ ہماری مدد کریں تو دوسرے یورپین ملک بھی ہمارے ساتھ تعاون مل کر جائیں سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا جو یعنی کہ ڈیمانڈ ہے وہ جسٹیفائڈ ہے، جسٹیفائی، یعنی اس میں کوئی انڈیا کی مخالفت نہیں ہے، کسی بھی یعنی ملک کی انڈیا مخالفت نہیں ہے، کسی کی مخالفت نہیں ہے، ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، بالکل تو اس میں جناری یعنی کہ ہم جو برطانیہ کے کشمیری ہیں یا برطانیہ میں پاکستانی جو ہیں یا برطانیہ میں جو آزادی پسند لوگ ہیں وہ مل کر ہماری حمایت کریں تو ہم بہتر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح امریکہ کے اندر امریکہ بھی ہم نے کوشش کی ہے، میں شکر گزار ہوں اپنے ساری پوری پولیٹیکل ٹیم کا آرگنائزیشن کا کہ ہم یہاں یونائٹ ہیں، اس ایشو پر ہم اکٹھے ہیں تھوڑے یا زیادہ، یعنی ہم اکٹھے ہیں اور ہمارا اس میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، لیکن پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اور ہمارے ساتھ تعاون کر کے ہمیں دیکھا نا، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ جس وقت کامن کاز ہے جہاں تو وہاں اپنے نظریہ تھوڑا پیچھے رکھیں، بالکل اپنی جگہ جو مرضی آپ کہیں، بالکل لیکن اگر مظاہرے کے اندر ہم یعنی 50 پاکستانی آتے ہیں یا 100 پاکستانی آتا ہے تو میں کھڑا کر کہتا ہوں کہ پاکستان بھی نکل جائے اور کشمیر یعنی کہ ہم فلانا بھی تھوڑا نکل سا جائے بالکل تو پھر یہ ہمارا کاز متاثر ہوتا ہے، بالکل تو لہذا اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ بالکل میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جناری کوشش کریں، کوشش کر کے اس چیز کو منوائیں کہ اچھا جی ہمیں چوائس دیں کہ ہم بیٹھ کر جناری اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں، فیصلہ کر سکیں، ایٹ دیٹ ٹائم تم آپ جا کر کوئی خود مختار کشمیر کا کہتا رہے، جو بالکل علاقے پاکستان کہتا ہے کرتا رہے، کوئی کہتا ہے انڈیا وہ تو کرتا رہے، کرتا رہے، یہی ہماری ریزولوشن ہے۔ بالکل تو لہذا اس لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں سب کو مل جل کر کوشش کرنی کوشش چاہیے، اور ہم اس تحریک کو اس وقت تک جاری رکھنی چاہیے جب تک اس کا منطقی انجام تک نہیں پہنچاتا ہے۔ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اب جو نوجوان لوگ ہیں ان کو آگے آنا چاہیے اور ان کو آگے بڑھ کر اس پر کام کرنا چاہیے، ہم پیچھے سے ان کو ہدایت دے سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں، بالکل کوئی پس منظر کی بات ہو تو یعنی کہ بتا سکتے ہیں کہ بالکل یہ بات اس طرح نہیں، اس طرح ہونی چاہیے، بالکل لیکن پریکٹیکل رول میں بیمار بھی ہو گیا ہوں نوجوانوں کو ادا تو کرنا چاہیے نوجوانوں کو اس میں رول ادا کرنا چاہیے، اور مجھے پوری توقع ہے کہ ہمارے لوگ کریں گے انشاءاللہ۔ جو ابھی پاکستان کی جو کرنٹ سیاسی صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا؟ دیکھا نا، بات یہ ہے کہ میں مایوس ہوں پاکستان کی جو صورت حال ہے، کیونکہ میرے نزدیک جب میں کہتا ہوں کہ میں دو قومی نظریے کا حامی ہوں تو پاکستان کی مدد کے بغیر ہم یہ چیز اچیو نہیں کر سکتے، لیکن جو پاکستان کی افسوسناک صورتحال ہے، مایوس کن صورتحال ہے، یہ نہ صرف مجھے بلکہ پورے کشمیریوں کو مایوس کر رہی ہے، بالکل یعنی کہ یہ کوئی اچھی صورتحال پاکستان کے اندر نہیں ہے۔ اور پاکستان کی پرابلم یہ ہے کہ جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہی بالکل ہے، یعنی اگر پاکستان کی بنیاد پر وہ لیڈرشپ ہو، اپنے مفادات کی بنیاد پر نہ ہو، تو یہ سارا کچھ نہیں ہونا چاہیے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ بالکل پاکستان کا آئین ہے، 1973 کا آئین ہے، اگرچہ ہم وہاں ووٹر نہیں ہیں، میں پاکستان کی سیاست میں براہ راست مداخلت کے نہیں حق میں نہیں ہوں، اس لیے کہ میں ووٹر ہی نہیں ہوں، جب میں ووٹر ہی نہیں ہوں میں ان کے بارے میں بات کیا کروں، لیکن پاکستان کا جو آئین ہے اس آئین کو فالو کیا جانا چاہیے، جو آدمی اس آئین کو فالو نہیں کرتا، خواہ موجودہ حکومت ہو یا کوئی دوسری حکومت ہو یا کوئی اپوزیشن کی پارٹی ہو، تو میرے نزدیک وہ اچھی بات نہیں ہے، وہ غلط کرتی ہے، بالکل اور اس کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا فائدہ عمران خان کو جاتا ہے، اس کا فائدہ شہباز شریف کو جاتا ہے، نواز شریف کو جاتا ہے، پیپلز پارٹی کو جاتا ہے،
یہ یعنی کہ الگ بات ہے، کیونکہ بالکل آئین متفقہ چیز ہے، آئین کی بنیاد پر اگر نہیں چلیں گے، اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی ہو، ان کو آئین کو فالو کرنا فالو کرنا چاہیے۔ چاہیے۔ اگر بے آئین ہو گیا پاکستان تو ان کو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ اگر ایک خط پر ایگری نہیں ہو سکتے تو نیا آئین یہ نہیں بنا سکیں گے۔ بالکل تو لہٰذا میرے نزدیک جو پاکستان کی موجودہ صورت حال ہے وہ افسوسناک ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کشمیریوں کو بھی شرم آتی ہے کہ ہم آزادی انڈیا سے مانگ رہے ہیں، لیکن وہ لوگ بھی آزادی سے اپنا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، یا آزادی کی وہ بھی تو آزادی کی تحریک شروع کرتے ہیں جی کہ ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں، 70 سالوں سے ہم آزاد نہیں تھے۔ نا یہ تو پھر افسوسناک بات ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ کیونکہ کشمیر کا مستقبل جو ہے نا وہ پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہی بات، پاکستان اگر مضبوط اور مستحکم ہوگا تو کشمیریوں کو بھی آزادی کی امید ہے کہ آزاد ہوگا۔ یہی بات۔ تھینک یو سو مچ ناظرین، آج کی گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ کشمیریوں کو مل جل کے آزادی کے لیے تحریک پہ کام کرنا چاہیے۔ سب کشمیریوں کو ایک پیج پہ مل کے اس آزادی کے لیے اسٹرگل کرنی چاہیے، اور اسپیشلی جو نوجوان ہیں ان کے لیے یہ میسج ہے کہ وہ تحریک آزادی کے لیے اپنا ٹائم نکالیں، مظاہروں میں شرکت کریں اور اس تحریک کو زندہ رکھیں۔ بہت شکریہ سردار صاحب کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، انشاءاللہ تھینک پھر یو ویری ملاقات مچ، ہوگی۔ تھینک تھینک یو۔ یو ویری مچ۔